امریکہ کی آبنائے ہرمز کھلوانے کی بھرپور کوششیں۔ آبنائے ہرمز کے قریب بارودی سرنگیں بچھانے والی 16 ایرانی کشتیاں تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکی سینکوم کا کہنا ہے کہ بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں کہ امریکی بحریہ نے آبنائے ہرمز میں کسی جہاز کو تحفظ نہیں دیا۔ صدر ٹرمپ اور توانائی ٹیم کی مارکیٹ پر گہری نظر ہے۔ ایران جنگ کے اہداف تیزی سے حاصل کیے جائیں گے۔ مقاصد پورے ہونے تک آپریشن جاری رہے گا۔ اہداف حاصل ہو جانے کے بعد تیل کی قیمتوں میں کمی آ جائے گی۔ آبنائے ہرمز پر ہمارا کنٹرول ہے، پاسداران انقلاب کا امریکہ کو کرارا جواب۔ پاسداران انقلاب کی بحریہ کے نیول کمانڈر علی رضا نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے امریکی یا امریکی اتحادیوں کے فوجی جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سوشل میڈیا پر بیان۔ کہا، امریکی حکام عالمی تیل کی منڈیوں کو متاثر کرنے کے لیے جعلی خبریں پھیلا رہی ہیں۔ موجودہ بحران 1973 سے بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں مسلسل کمی۔ برنٹ آئل کی قیمت $86 کے قریب ہو گئی۔ WTI کی قیمت $82 فی بیرل پر آ گئی۔ پاکستان میں بھی تیل بحران کا خدشہ کم ہو گیا۔ MTC کلپر تقریباً 34,000 میٹرک ٹن پیٹرول کے ساتھ آج پورٹ قاسم پہنچا۔ 3 جہاز پہلے ہی تیل لے کر پاکستان پہنچ چکے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کفایت جاری اور توانائی کے بجٹ کے حوالے سے اجلاس۔ ہفتہ وار اضافی چھٹی جمعے کے روز کرنے کا فیصلہ۔ کہا، اسحاق ڈار کی سربراہی میں خصوصی کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر اقدامات کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرے گی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں مسلسل کمی۔ برنٹ آئل کی قیمت $86 کے قریب ہو گئی۔ WTI کی قیمت $82 فی بیرل پر آ گئی۔ پاکستان میں بھی تیل بحران کا خدشہ کم ہو گیا۔ MTC کلپر تقریباً 34,000 میٹرک ٹن پیٹرول کے ساتھ آج پورٹ قاسم پہنچا۔ 3 جہاز پہلے ہی تیل لے کر پاکستان پہنچ چکے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت آغاز۔ 100 انڈیکس میں 2307 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,58,484 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں کاروبار چمک اٹھا۔ جنوبی کورین مارکیٹ میں تیزی۔ جاپان، ہانگ کانگ اور شنگھائی سٹاک میں بہتری کا رجحان۔ اسرائیل اور امریکہ کی ایران پر جارحیت جاری ہے۔ تہران کے مختلف علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے۔ ایرانی شہریوں کے اجتماع کے دوران میزائل داغے۔ شہری ایرانی حکومت کے حق اور اسرائیل امریکہ کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ حملے کے باوجود ایرانی شہری پرچم لہراتے ہوئے اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے رہے۔ تہران میں بینک کی عمارت پر میزائل لگنے سے ایک بینک ملازم جاں بحق۔ رہائشی علاقوں پر بھی میزائل گرے۔ اسرائیل کی لبنان میں جارحیت شہر پر جو واپس اسرائیلی حملہ۔ میئر فواز اور بلدیاتی کونسل کے رکن عباس بالبیکی جاں بحق۔ جب حملہ ہوا، میئر اور کونسل رکن شہریوں کے ساتھ امدادی کارروائیوں میں مصروف تھے۔ حملوں میں طبی عملے کے 15 اہلکار بھی جاں بحق، 30 زخمی۔ ایران کا آپریشن وعدہ صادق کے تحت 37واں حملہ۔ ایران نے اسرائیل کے بن گوریان ایئرپورٹ پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ عراقی کردستان کے شہر اربیل میں امریکی اڈے پر بھی میزائل داغے۔ امریکی وکٹوریہ ایئر بیس پر بھی ڈرون حملہ۔ اسرائیلی علاقے بیر یعقوف میں خیبر شکن میزائل داغے۔ 1 ٹن وار ہیڈ کے ساتھ القدر میزائلوں سے حملہ۔ سپر ہیوی خرمشہر میزائلوں سے مسلسل 3 گھنٹے تک حملے۔ حملوں میں تل ابیب، یروشلم اور حیفا کے فوجی اور مواصلاتی مراکز کو نشانہ بنایا۔ بحرین کے دارالحکومت منامہ میں امریکی 5ویں بحری بیڑے کے ہیڈ کوارٹر پر بھی حملے۔ ایران کے UAE میں امریکی فوجی اڈے پر بھی حملے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اس نے پرنس سلطان ایئر بیس کی جانب جانے والی 6 بیلسٹک میزائلوں کو روک کر تباہ کیا۔ آئل فیلڈ کی طرف اڑنے والے 2 ڈرونز کو بھی روک دیا۔ ایرانی آبادی پر حملے جنگی جرم ہے۔ سلامتی کونسل کی خاموشی سے جارحیت کو تقویت مل رہی ہے۔ ایرانی مندوب امیر سعید اروانی کا اقوام متحدہ میں خطاب۔ کہا، امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں 1300 سے زائد ایرانی شہری جاں بحق ہو چکے۔ اب تک 9669 شہری مقامات تباہ ہوئے۔
تباہ ہونے والے مقامات میں 7,943 رہائشی مکانات بھی شامل۔ کہا کہ تہران میں توانائی کی تنصیبات پر حملے سے خطرناک آلودگی پھیلی۔ رہائشی مکانات، اسکول، طبی مراکز اور تجارتی عمارتیں حملوں میں تباہ ہوئیں۔ مزید بولے، لبنانی دارالحکومت بیروت کے ایک ہوٹل پر حملے میں 4 ایرانی سفارتکار جاں بحق ہوئے۔ ایران کو تباہ کرنے کی دھمکی دینے والے تاریخ سے نابلد ہیں، بڑے بڑے آئے اور بڑے چلے گئے، ایران قائم رہا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا، تاریخ گواہ ہے کسی بھی طاقت کی ایران کو مٹانے کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ ایران کم از کم 6,000 سال پرانی تہذیب کا وارث ہے۔ ادھر روسی صدر پیوٹن اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے مابین ٹیلی فونک رابطہ۔ کرملن کے مطابق روسی صدر کا فوری طور پر تناؤ ختم کرنے پر زور۔ ایران کے صدر نے روس کا انسانی امداد فراہم کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ سیکریٹری جنرل UN انتونیو گوتریس کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو۔ انتونیو گوتریس نے کہا، فریقین بین الاقوامی قانون کا مکمل احترام کریں، شہریوں اور شہری تنصیبات پر حملوں سے گریز کیا جائے۔ دوسری طرف وزیر خارجہ عباس عراقچی کا مصری ہم منصب بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کہا، خطے میں امریکی اڈوں اور اثاثوں پر حملے اپنے دفاع میں کیے گئے۔ ایران ہمسائے ممالک کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال اور عالمی امن پر بات چیت کی۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کفایت جاری اور توانائی کی بچت کے حوالے سے اجلاس ہفتہ وار اضافی چھٹی جمعے کے روز کرنے کا فیصلہ۔ کہا، اسحاق ڈار کی سربراہی میں خصوصی کمیٹی بنا دی، روزانہ کی بنیاد پر اقدامات کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرے گی۔ پاکستان اور کویت کے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کی توثیق۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی کویت کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو۔ خطے کی تازہ صورتحال اور کویت پر حملوں پر گہری تشویش کا اظہار۔ پاکستان کی قیادت اور عوام کی جانب سے کویت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے فوری مذاکرات اور کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے افغانستان کو اسٹیٹ اسپانسر آف رونگ فل ڈیٹینشنز قرار دے دیا۔ امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری مولانا مدار نے امریکی وزیر خارجہ کے موقف کی تائید کر دی۔ کہا، افغانستان میں امریکی شہریوں کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ افغانستان کے لیے امریکہ کی سب سے بلند درجے کی ٹریول ایڈوائزری لیول 4 برقرار۔ طالبان کی جانب سے بلند و بانگ دعووں کے برعکس افغانستان محفوظ نہیں۔ امریکی شہری کسی صورت افغانستان کے کسی بھی حصے کا سفر نہ کریں۔